بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیٹ نمبر 126. جی. نام محمد، والد کا نام محمد ساجد عثمان. ابتدائی درجات ادارہ کراچی سے تعلق ہے. جی. ابتدائی درجات ادارہ معرف القرآن میں پڑھے، پھر معہد الفقیر میں پڑھتا رہا. اس کے بعد درجہ خامسہ سے جامعہ اعظم میں زیر تعلیم ہوں. عصری تعلیم میٹرک ہے. حافظ قرآن اور روزانہ ایک پارہ پڑھنے کا معمول ہے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن شعبة البردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي عن المقداد بن أسود رضي الله عنه قال وحدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن خيار أخبره أن المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه وعنه وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلناه فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أقتله يا رسول الله بعد أن قالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فقال يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قاله. بسم الله الرحمن الرحيم. اجمالی ترجمہ تو کل ہم نے کرا دیا تھا. اب اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت مقداد ابن عمرو الکندی جو مقداد ابن الاسود کے نام سے معروف ہیں، بیٹے ہیں عمرو کندی کے، لیکن بعد میں انہوں نے اسود الزہری سے ولاء الموالات کر لی تھی، ان کے ساتھ حلف موالات کر لیا تھا تو ان کے حلیف بن گئے تھے، اس لیے ان کو مقداد ابن الاسود کہا جانے لگا. اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کتنے بڑے صحابی ہیں. انہوں نے یہ بات بتلائی کہ خود انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میری ملاقات ہو، لقی یلقا ملنا، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں ملاقات سے کوئی چائے پہ یا کھانے پہ ملاقات مراد نہیں ہے، جنگ کی ملاقات مراد ہے. اس لیے ترجمہ کریں گے کہ اگر میرا مقابلہ ہو کافروں میں کسی کافر سے اور ہم قتال کریں ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس نے میرے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کے اوپر تلوار ماری اور اس تلوار کو کاٹ دیا، ثم لاذا علیحدہ ہے، منی علیحدہ ہے، اور لاذا یلوذ کے معنی ہوتے ہیں پناہ حاصل کرنا. پھر اس نے مجھ سے پناہ حاصل کی کسی درخت کے ساتھ، یعنی بڑا درخت تھا، اس کے پیچھے چلا گیا اور زور سے کلمہ پڑھ لیا اور یہ کہا کہ اسلمت للہ، میں اللہ کے لیے مسلمان ہوتا ہوں. ابھی کافر تھا، مجھ پر حملہ کیا، نہ صرف حملہ کیا بلکہ کافر ہونے کی بنا پر اس نے مسلمان مجاہد کا ہاتھ کاٹ دیا. پھر جب مسلمان مجاہد آگے بڑھا اس کو مارنے کے لیے تو فوراً کلمہ پڑھ لیا. اب ظاہر ہے کہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھنا جان بچانے کے لیے تھا، لیکن آیا اس کلمہ پڑھنے کے بعد میرے لیے اسے قتل کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ مسئلہ پوچھا حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے پوچھا اقتلہ یا رسول اللہ بعد ان قالها،
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتلہ، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس نے تو میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا تھا اور ہاتھ کاٹنے کے بعد اس نے یہ کلمہ پڑھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو قتل مت کرو۔ معلوم ہوا کہ اگر عین حالت جنگ کے اندر کوئی آپ کا کسی کافر سے مقابلہ ہو رہا ہو اور کافر جو ہے وہ یہ محسوس کرے کہ اب میں مرنے لگا ہوں، کوئی اور جان بچانے کی صورت نہیں ہے، اور وہ تقیتاً یعنی اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لے، تو آیا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو قتل کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جواب یہ کہ جائز نہیں ہے۔ مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ نے مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا مت قتل کرو۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس نے تو میرا ہاتھ کاٹ دیا تھا، اگر اس نے مسلمان ہونا ہوتا تو پہلے مسلمان ہوتا، جنگ میں شریک ہونے سے پہلے، میرے ہاتھ کاٹنے سے پہلے کلمہ پڑھتا۔ اب تو اس نے میرا ہاتھ کاٹ دیا ہے، اور اب وہ جب مغلوب ہو رہا ہے اور اسے اندازہ ہوا کہ یہ مجاہد مجھے قتل کر دے گا، اس وقت میں مجبوراً کلمہ پڑھ رہا ہے، گویا اس کا کلمہ اپنی جان بچانے کے لیے ہے، تقیتاً ہے، اس لیے میں اس کو قتل کروں یا نہ کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ لا تقتلوا، اس کو قتل مت کرو۔ اور پھر آگے آپ نے بہت سخت جملہ فرمایا فَإِن قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنزِلَتِكَ قَبْلَ أَن تَقْتُلَهُ، اگر تم نے کلمہ پڑھنے کے باوجود اس کو قتل کر دیا تو وہ تمہاری جگہ میں آ جائے گا قبل اس کے کہ تم اس کو قتل کرتے، یعنی قتل کرنے سے پہلے جو تمہارا مقام تھا اللہ تعالیٰ کے ہاں، جب تم اس کو کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دو گے تو اس کا وہ مقام ہو جائے گا جو تمہارا ہے، اور تمہارا وہ مقام ہو جائے گا جو اس کا تھا۔ بہت سخت جملہ آپ نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا اگر تم اس کو قتل کر دو گے تو وہ تمہاری جگہ میں آ جائے گا، وہ جگہ قبل ان تقتلہ، کہ جو اس سے پہلے تھی کہ تم اس کو قتل کرتے۔ وَإِنَّكَ بِمَنزِلَتِهِ، اور بے شک تم اس کے مرتبے پر پہنچ جاؤ گے۔ کون سے مرتبے پر؟ قبل ان یقول کلمتہ التی قال، اس سے پہلے کہ اس نے وہ کلمہ کہا جو اس نے کہا۔ تو کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ کون تھا؟ کافر تھا۔ اب اس کے ظاہر سے ہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی کلمہ گو کو آدمی قتل کر دے باوجود ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے وہ کافر تھا، ٹھیک ہے اس نے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا، ٹھیک ہے کہ اس نے مجاہد صحابی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو کاٹ ڈالا، لیکن جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب کلمہ پڑھنے کے بعد اسے قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعبیر اختیار فرمائی وہ بڑی سخت اختیار فرمائی، اور یہ فرمایا کہ جب تک تم نے اس کو قتل نہیں کیا تھا تو وہ تم مسلمان تھے، اور جب تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو وہ کافر تھا۔ تو جب تم اسلام لانے کے باوجود اس کو قتل کر دو گے تو تم اس کی جگہ میں چلے جاؤ گے اور وہ تمہاری جگہ میں آ جائے گا۔ اس کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اگر کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے تو گویا کہ کافر ہی ہو گیا، اور کافر جو ہے اگر کلمہ پڑھ لے تو کلمہ پڑھنے کے بعد وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو آدمی اگر کلمہ پڑھ لے تو اس کے اوپر چاہے اس نے تقیتاً پڑھا ہو، چاہے جان بچانے کے لیے پڑھا ہو، چاہے اس نے مجبوری میں پڑھا ہو، لیکن اگر کسی آدمی نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ مباح الدم ہے۔ اسی لیے تمام شرح لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ تعبیر ایسی اختیار فرمائی، لیکن مقصد آپ کا یہ نہیں تھا کہ تم کافر ہو گئے اور وہ مسلمان تھا، گویا تم نے اس کو قتل کر کے حالت کفر کا ارتکاب کیا۔ کیونکہ اگر آپ ظاہر کے الفاظ کو دیکھیں تو اس میں یہ آ رہا فَإِنَّهُ بِمَنزِلَتِكَ قَبْلَ أَن تَقْتُلَهُ، جب تک تم نے اس کو قتل نہیں کیا تو تم مسلمان تھے، اور لیکن جب تم اس کو قتل کرو گے وہ تمہاری جگہ میں آ جائے گا۔ تمہاری جگہ میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان۔
اور جب تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا وہ کافر تھا، لیکن اسلام لانے کے باوجود جب آپ نے اسے قتل کر دیا تو آپ اس کی جگہ میں چلے جاؤ گے، آپ اس کی جگہ میں چلے جاؤ گے تو ایسے ظاہر سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید تم کافر ہو جاؤ گے. لیکن تمام شرح لکھ رہے ہیں کہ اس میں اشارہ ایمان اور کفر کی طرف نہیں ہے بلکہ مباح الدم کی طرف ہے، کہ جب تک مباح الدم اور معصوم الدم کی طرف ہے کہ جب تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا وہ مباح الدم تھا، لیکن جب اس نے کلمہ پڑھ لیا اب وہ مباح الدم نہیں رہا بلکہ معصوم الدم بن گیا. اور تم جو تھے معصوم الدم تھے، تم معصوم الدم تھے، لیکن معصوم الدم ہونے کے باوجود جب تم نے ایک مسلمان کو یا ایک کافر کو کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا تو تم کیا بن گئے؟ مباح الدم بن گئے. اسی لیے جنگ ہو رہی ہو، جہاد ہو رہا ہو، جہاد شرعی، تو اس میں اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے، چاہے کسی بھی حالت میں مسلمان ہو، چاہے مجبوری ہی میں کیوں نہ مسلمان ہو، تو ہم اس پر کفر کے احکام جاری نہیں کریں گے بلکہ فوراً اپنی تلوار کو روک دیں گے. اور یہ روایت تو ہے حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ کی، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو کتاب القصاص اور کتاب الدیات سے اٹھایا ہے اور یہاں لا کر اس کو فٹ کیا ہے، اور وہ اس لیے کہ اس میں لفظ آ رہا ہے شہیدہ بدرن، کہ مقداد ابن عمرو الکندی غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے. لیکن اصل یہ روایت قصاص اور دیات کی ہے، اور قصاص اور دیات کے اندر ایک اور بھی روایت ہے، وہ بھی پڑھ لو 1014 پر، تاکہ مسئلے میں کسی قسم کا شک شبہ نہ رہے. اب یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 1014 نکل آیا جی. دیکھو اس میں ہے کتاب الدیات، اگر یہ نئی کتاب والے ہیں نا تو کتاب الدیات نکال لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کتاب الدیات کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت ذکر کی کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. کون؟ جس نے مسلمان کو قتل کیا ہے. فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا، اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہے. ولعنہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر کے رکھا ہے. اب یہ قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت ہے. یہ 21 22 23 24 یہ کیا آپس میں مذاکرہ کر رہے ہو تینوں؟ تم جی کھڑے ہو جاؤ تینوں. 22 23 24 222 223 224 آپ تینوں کیا مذاکرہ کر رہے ہو؟ کیا بحث ہو رہی ہے؟ حدیث پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، مشکل لگ رہی ہے تو باہر چلے جاؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے، جانے پہ کوئی پابندی نہیں. میرے درس میں سے جو آدمی ناراض ہو کر جانا چاہے جس وقت چاہے چلا جائے، واپس آنے پہ پابندی ہوگی، جانے پہ کوئی پابندی نہیں، جو چاہے جب چاہے اٹھ کر چلا جائے. لیکن واپس جب آئے گا تو سوچیں گے کہ اس کو داخلہ دینا ہے کہ نہیں دینا. تو اگر آپ نے بیٹھنا ہے خاموش ہو کے بیٹھو، اور اگر باتیں کرنی ہے تو باہر چلے جاؤ، بیٹھ جاؤ. کیا باتیں کر رہے تھے؟ صحیح ہماری بشرا والی کتاب ہے، اس میں ڈھونڈنا مشکل ہو رہی تھی تھوڑی. کتاب الدیات نہیں ہے اس میں؟ جی 4 جلد میں. ہاں تو پھر نکالو اس کو، کیوں نہیں نکالتے؟ آپ کو چاہیے کہ ڈیسک کے اوپر پوری بخاری رکھو، کیونکہ ہم تو آپ کا شروع سے دیکھ رہے ہو کہ کبھی ہم آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں، اور وہی حدیث جو ہے مختلف جگہوں میں نکال کے دکھاتے ہیں. اور مقصد یہی بتانا ہوتا ہے کہ آپ میری تقریر سننے نہیں آئے محمود اشرف کی. محمود اشرف کی اس دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ جو سننے آئے ہو وہ حدیث پڑھنے آئے ہو،
اور حدیث سمجھ میں آنی چاہیے. بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی تقریر کسی کے کام کی نہیں ہے، لیکن حدیث جو ہے وہ حجت شرعیہ ہے. محمود اشرف کا قول کوئی حجت نہیں ہے، لیکن قرآن حدیث جو ہے وہ حجت شرعیہ ہے. تو اس لیے جب تک آپ حدیثیں نہیں پڑھو گے آپ کو حدیث کا جو فائدہ ہے یا انوار و برکات نہیں ملیں گے. خالی تقریر سے کام نہیں چلتا. تو یہ قرآن مجید کی آیت بڑی سخت ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الدیات کے شروع میں اس کو ذکر کیا کہ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا. آج کل تو ذرا سی بات پر چھری نکال لیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، اور جناب کوئی بھی چیز مار کے دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، اور ذرا سی بات کے اوپر پستول نکالا مار دیا، کوئی بات ہی نہیں رہی. موبائل چھنوانے سے آپ نے انکار کیا تو قتل کر دیا. چھوٹی بات کے اوپر قتل ہے. لیکن حقیقت میں مومن کو قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کو قرآن نے سورۃ النساء میں ذکر کیا کہ جہنم خالدن فیہا، اس کی سزا یہ ہے کہ یہ جہنم ہوگی، اس کو ہمیشہ اس جہنم میں رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہے. ولعنہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت، قاتل پر اللہ کی لعنت. وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ نے اس قاتل کے لیے عذاب عظیم تیار کر کے رکھا ہے. تو یہ زبردست آیت ہے سورۃ النساء کی. اسی لیے اگر کوئی کافر حالت جہاد میں مسلمان ہو جائے عین جہاد کے وقت، جبکہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں شریک بھی تھا، بلکہ اس نے کسی مسلمان مجاہد کا ہاتھ بھی کاٹ دیا تھا، لیکن پھر بھی اگر وہ کلمہ پڑھ لے گا تو ہمارے لیے اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ کتاب الدیات میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ آیت نقل کی. اور آگے دیکھو ایک روایت آ رہی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يزال المؤمن فی فسحۃ من دینہ، کہ مومن اپنے دین کی کشادگی میں رہتا ہے ما لم یصب دما حراما، جب تک کہ وہ حرام خون کا ارتکاب نہ کرے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے جو مشکات کی روایت میں ہے فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَّعَ، کہ جب وہ حرام خون کا ارتکاب کرتا ہے تو تھک کے بیٹھ جاتا ہے، یعنی دین اس کے اوپر چاروں طرف سے بند ہو جاتا ہے. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ جس نے مسلمان کو قتل کیا ہو اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا، اور یہ سزا اس کے اوپر لاگو ہو جاتی ہے کہ جہنم خالدن فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما. اور آگے روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی کہ ان من ورطات الامور التي لا مخرج لمن اوقع نفسه، کہ بے شک وہ کام جن میں گڑھے ہوتے ہیں اور جن سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ سفکت دم الحرام بغیر حلہ، کہ آپ نے ایسا خون بہا دیا جس کا بہانا آپ کے اوپر حرام تھا، حلال نہیں تھا. آپ نے کسی کا خون ناحق حرام طریقے سے بہا دیا تو اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہے. یعنی جزاؤہ جہنم خالدن فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما. اسی لیے آگے آپ بحث پڑھیں گے کہ مومن کو اگر کوئی شخص قتل کر دے، کوئی شخص کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے، تو آیا قاتل مومن کے لیے توبہ ہے یا نہیں ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صاحب فرماتے تھے کہ قاتل المؤمن لا توبۃ لہ، کہ جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہو اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہے، اور اس کو تو یہی حکم ہے کہ خالدن فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما. لیکن باقی جو صحابہ ہیں وہ کر فرماتے ہیں کہ نہیں، توبہ کی گنجائش ہے، کیونکہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ لمبی بحث ہے جو آگے بھی انشاءاللہ ہمارے ہاں آ جائے گی. پھر دیکھو آگے وہ روایت نقل کی کہ حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي ان عبيد الله بن عدي حدثه ان المقداد بن عمرو الكندي حليف بني زهرة حدثه وكان شهد بدرا.
یہ روایت یہاں سے اٹھائی ہے. مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ انی لقیت کافرا فاقتتلنا فضرب یدی بالسیف فقطعها ثم لاذ بشجرة فقال اسلمت لله اقتله بعد ان قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا قال يا رسول الله فإنه ضرع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها أقتله قال لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. لیکن جو میں روایت آپ کو دکھانا چاہتا تھا وہ ہے اگلے صفحے پر 1015 پر. دیکھو روایت درمیان میں ہے ہمارے ہاں حدثنا عمرو بن زرارہ، وہ جو نئے نسخے والے ان کو بھی مل گئی نہیں. حدثنا عمرو بن زرارہ قال اخبرنا حشیم قال اخبرنا حسین قال حدثنا ابو سفیان قال سمعت اسامہ بن زید. یہ روایت ہے اسامہ ابن زید، اور اسامہ ابن زید کے بارے میں شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا لقب کیا تھا، حب رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، کیونکہ ان کے جو والد تھے زید ابن حارثہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے. تو اسامہ ابن زید جو ہیں وہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتوں کی جگہ میں ہو گئے، نوجوان تھے، لڑکے تھے. تو ان سے روایت ہے قال زید، اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الحرقہ من جہینہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا جہینہ کے قبیلے حرقہ کی طرف. فصبحنا القوم، تو ہم نے صبح کے وقت قوم پر حملہ کیا. فہزمناہم، اور ہم نے ان کو شکست دے دی. قال اسامہ ابن زید کہتے ہیں ولحقت انا ورجل من الانصار رجلا منهم، کہ میں اور انصار کا ایک آدمی ان کافروں میں سے ایک آدمی کے پیچھے لگے. قال فلما غشیناہ، پھر جب ہم نے اس کو ڈھانپ لیا کا کیا مطلب، وہ کافر آگے آگے اور میں اور انصاری صحابی اس کے پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ جب بالکل ہم اس کے قریب پہنچ گئے ہم نے اس کو ڈھانپ لیا، یعنی ہماری تلواروں کی زد میں آ گیا. یہ مطلب ہے ہماری تلواروں کی زد میں آ گیا. قال فلما غشیناہ، جب ہم نے اس کو ڈھانپ لیا، قال لا الہ الا اللہ. اس نے سوچا اور تو جان بچانے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ. اب یہ جو کلمہ پڑھنا تھا مولانا، آپ خود دیکھ رہے ہو کہ کس کے لیے ہے، جان بچانے کے لیے ہے، کیونکہ وہ جہاد میں شریک تھا، مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا تھا. اور پھر جب مسلمان اس کی طرف بڑھے اس وقت پڑھ لیتا، اس وقت بھی نہیں پڑھا، اس نے بھاگا کہ جان بچا لوں گا. لیکن جب وہ دیکھا کہ اب جان بچانے کی کوئی صورت نہیں ہے، میں ان کے تلواروں کی زد میں آ گیا ہوں. فلما غشیناہ، جب ہم نے اس کو ڈھانپ لیا، قال لا الہ الا اللہ، اس نے کلمہ پڑھ لیا. قال اسامہ ابن زید کہتے ہیں فکف عنہ الانصاری، تو وہ جو انصاری صحابی تھے انہوں نے فوراً تلوار روک لی. ان کی بھی تلوار کی زد میں تھا لیکن ان فوراً تلوار روک لی کہ نہیں اب اس کو میں قتل نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے. وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِ، اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نیزے سے اس کو نیزہ مارا. فَقَتَلْتُ حَتَّى قَتَلْتُهُ، یہاں تک کہ میں نے اسے قتل کر دیا. قال، راوی کہتے ہیں فلما قدمنا، کہ جب ہم واپس آئے کہاں، مدینہ، بلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ خبر پہنچ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انصاری نے تلوار روک لی تھی اور اسامہ ابن زید نے اپنا نیزہ نہیں روکا اور کلمہ پڑھنے کے باوجود اس کافر کو قتل کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا اسامہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، اے اسامہ کیا تم نے لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود اس کو قتل کر دیا؟
قال قلت یا رسول اللہ انما كان متعوذا. اسامہ ابن زید کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس نے جو یہ کلمہ پڑھا تھا وہ متعوذا پڑھا تھا. متعوذا کا کیا مطلب؟ پناہ حاصل کرنے کے لیے، یعنی اپنی جان بچانے کے لیے. اس کا مقصد کوئی اسلام لانا نہیں تھا. اگر اسلام لاتا تو پہلے لاتا، اگر اسلام لاتا تو عین حالت جنگ میں لاتا، اسلام لاتا تو جب مقابلے میں آیا تھا اس وقت اسلام لاتا، جب بھاگ رہا تھا اسی وقت پڑھ لیتا. وہ تو جب ہمارے تلواروں کی زد میں آ گیا اس کے بعد اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ. اے اسامہ تو نے اس کو قتل کر دیا جبکہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس نے تو اپنی جان بچانے کے لیے پڑھا تھا. آپ ایک ہی جملہ بار بار کہتے تھے، یا اسامہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، یا اسامہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، یا اسامہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، یا اسامہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ. اس نے کلمہ پڑھ لیا پھر بھی تم قتل کر رہے ہو. اتنی مرتبہ آپ نے یہ جملہ دہرایا. راوی کہتے ہیں آگے کیا ہے، قال فما زال یکررها علی. آپ یہی جملہ بار بار مجھ پر دہرا رہے تھے، یا اسامہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، یا اسامہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ. بار بار آپ یہ جملہ دہرا رہے تھے. حتی تمنیت انی لم اکن اسلمت قبل ذلك اليوم. اتنا بڑا جملہ کہہ دیا حضرت اسامہ نے، یہاں تک کہ مجھے تمنا ہوئی کہ میں اس سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا. حالانکہ بڑا سخت جملہ ہے یہ، جس طرح وہ جملہ جو پیچھے گزرا کہ انت بمنزلتہ وہو بمنزلتہ، بڑا سخت جملہ ہے. اسی طرح اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے اتنی مرتبہ یہ جملہ کہا کہ یا اسامہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ. اور یہی بات آپ بار بار کہ میں کچھ بھی کہتا تھا آپ جواب میں ایک ہی جملہ کہتے تھے، یا اسامہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ حتی تمنیت انی لم اکن اسلمت قبل ذلك اليوم. یہاں تک کہ مجھے تمنا ہوئی کہ میں اس سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا. یعنی آج مسلمان ہوتا تو امید تھی کہ اسلام لانے سے میرے سارے گناہ معاف ہو جاتے، تو یہ گناہ بھی معاف ہو جاتا. کیونکہ آپ جانتے ہیں بہت سارے کافر تھے جنہوں نے مسلمانوں کو شہید کیا، لیکن بعد میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے اسلام کو قبول کر لیا گیا، ان کا گناہ معاف ہو گیا. تو یہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ مجھ سے یہ ہوا ہے کہ میں نے ایک کافر کو کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا، تو اس کا مجھ پر اتنا اثر ہوا حتی تمنیت انی لم اکن اسلمت قبل ذلک اليوم. اور بھی روایتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی بشرطے کہ آپ حدیثیں پڑھو. تو ہمیں تو یہاں صرف اتنی بات بتانی تھی کہ مقداد ابن عمرو الکندی جو ہیں شہیدہ بدرن. چلو جی. اور دوسری بات یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ جو آگے جملہ ہے کہ فَإِن قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنزِلَتِكَ قَبْلَ أَن تَقْتُلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنزِلَتِهِ قَبْلَ أَن يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ. اس کے ظاہر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کافر مسلمان ہو گیا یا مسلمان کافر ہو گیا، لیکن اس کا ظاہر مراد نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے؟ معصوم الدم اور مباح الدم. کہ وہ مباح الدم تھا، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ معصوم الدم بن گیا، اور تم معصوم الدم تھے، لیکن جب تم نے کلمہ پڑھنے کے باوجود اسے قتل کر دیا تو تم معصوم الدم نہ رہے بلکہ مباح الدم بن گئے. چلو جی ایک سوال کہاں 348 استاد جی، کل آپ نے فرمایا تھا کہ وہ سارے بدر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، آواز نہیں آ رہی. آپ نے کل فرمایا تھا کہ وہ سارے بدر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق نہیں کی اور فدیہ لے لیا، اور یہاں پر جب قتل کیا تو زمین آسمان کا فرق ہے.
زمین آسمان کا فرق اس لیے ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس وقت بھی نہیں پڑھا. وہی کہتے تھے کہ میں اندر سے مسلمان ہوں. آپ نے فرمایا ہم اندر کے اوپر احکام جاری نہیں کرتے، ہم تو ظاہر پہ احکام جاری کرتے ہیں. تو اس آدمی نے، یا چاہے وہ مقداد ابن عمرو الکندی کی حدیث والے لے لیں آپ، یا حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کے واقعے میں لے لیں، انہوں نے تو صاف صاف کلمہ پڑھ لیا تھا اور اپنے اسلام کا اقرار کر لیا تھا. اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں دل سے مسلمان تھا اور ہوں. تو اس پر قرآن نے کہا ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اگر وہ خیر ہے تو اللہ تمہیں دے دے گا آخرت کے اندر. لیکن دنیا میں تو ہم اس پر ظاہر کے مطابق احکام جاری کریں گے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اتنے بیٹھے ہو ماشاءاللہ سبھی ولی اللہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ میں کوئی انڈیا کا ایجنٹ ہو، یا کوئی یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، مجھے کیا پتا. لیکن میرے لیے آپ میں سے کسی کو بھی عیسائی، یہودی یا ہندو قرار دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم ودخل مدرستنا. تو فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ. ہم ظاہر کے مکلف ہیں. ظاہر میں ایک آدمی مسلمان نظر آ رہا ہے، ہم مسلمان سمجھیں گے اگرچہ اندر سے کافر ہو، اگرچہ اندر سے کافر ہو. اور اگر کوئی آدمی ظاہر میں کافر نظر آ رہا ہے اور کفر والی بات کر رہا ہے، ہم اس کو کافر سمجھیں گے چاہے اندر سے وہ عند اللہ مسلمان ہو. ہم ظاہر کے مکلف ہیں، اللہ تعالیٰ ظاہر پہ فیصلہ نہیں فرماتے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اللہ تعالیٰ تو يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. تو ہمارا فیصلہ دنیا میں جو ہوتا ہے وہ ظاہر کے مطابق ہوتا ہے. اور اب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ بہت اچھا آدمی، آپ اس کو امام بنا سکتے ہو، اور یہ آدمی داڑھی کٹی ہوئی ہے، داڑھی صحیح نہیں ہے، اس کو امام مت بناؤ. لیکن ہو سکتا ہے کہ جس کی داڑھی کٹی ہوئی ہو وہ اس سے زیادہ افضل ہو، یہ اور طرح کے گناہوں میں مبتلا ہے اور وہ اندر کے گناہوں میں مبتلا نہ ہو. امکان موجود ہے. لیکن ہم جب فیصلہ کرتے ہیں تو ہم ظاہر پر فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ دلوں پر فیصلہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. استاد محترم ایک سوال ہے. کون؟ کہاں؟ 376 ہے 376 سے. اور استاد جی اگر کوئی تکیہ بازی سے کام لیتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر کوئی تکیہ بازی سے وہ اندر سے کافر ہے. چکر بازی نا، جیسے اس دونوں مثالوں میں وہ جو کافر تھا اس نے چکر بازی کی، اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا. سر جی ایک سوال ہے. نہیں پہلے ان سے تو سوال تو ختم ہونے دو. یہی دلیل تھی جو صحابہ نے دی، یہی دلیل تھی جو آپ دینا چاہ رہے ہو. تو یہی دلیل دی حضرت مقداد ابن الاسود الکندی رضی اللہ عنہ نے. یا رسول اللہ آپ کیسی بات فرما رہے ہیں، اس نے میرا ہاتھ کاٹا ہے، کافر تھا، مسلمان کے خلاف لڑ رہا تھا، اس نے میرا ہاتھ کاٹا ہے، اس نے جو کلمہ پڑھا ہے صرف جان بچانے کے لیے چکر بازی کی وجہ سے پڑھا ہے. وہ چکر باز جو اوپر بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے. لیکن آپ نے فرمایا ہم ظاہر کے مکلف ہیں، ہم تو جو آدمی کلمہ پڑھ لے گا ہم اسے مسلمان سمجھیں. چلو جی. سر جی ایک سوال ہے. کون؟ کہاں؟ سر جی اگر کوئی کافر کلمہ نہ پڑھے اور صرف یہ کہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہو تو اس کو مسلمان سمجھا جائے گا؟ اگر کوئی کافر کلمہ نہ پڑھے بلکہ صرف یہ کہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو اس کو کافر سمجھا جائے گا؟ اسلام کے لیے ضروری ہوتا ہے اگر پرانے دین میں ہو تو تمام ضروریات دین کا اقرار بھی کرے اور جو پرانا دین ہے اس سے برات کا بھی اظہار کرے. جب برات کا اظہار کرے گا پھر اس کے بعد اسے مسلمان سمجھا جائے گا. چلو جی آگے. جی ساجی آپ نے یہاں پہ فرمایا فَإِن قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنزِلَتِكَ قَبْلَ أَن تَقْتُلَهُ، کہ اگر آپ اس کو قتل کر دیتے تو آپ کی جگہ پہ آ جاتا. یعنی کہ صحابی پہلے معصوم الدم تھے اور وہ مباح الدم تھا، اور قتل کرنے کے بعد صحابی معصوم مباح الدم ہو جاتے اور وہ معصوم الدم ہو جاتے. تو یہاں جو صحابی مباح الدم ہو رہے ہیں ساجی اس کی کون سی صورت ہے، قصاص والی یا
کفر کی وجہ سے. اگر قصاص ہے نہیں، یہاں قصاص والی نہیں ہے، یہ دیت والی صورت ہوگی، اس لیے کہ جو یہ قتل ہوا ہے شبے کی بنیاد پر ہوا ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے قصاص لیا، نہ مقداد ابن عمرو الکندی سے قصاص لیا. اگر زیادہ سے زیادہ کچھ حکم شرعی لازم بھی ہوتا تو وہ دیت کا لازم ہوتا، بشرطے کہ معاملہ عدالت میں جاتا اور مقتول کے ورثاء اس کا دعویٰ کرتے، اگر کرتے. تو صحیح پہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ والی جو حدیث ہے اس میں دیت کا تو کوئی ذکر نہیں ہے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے تو اس میں تو دیت کا کوئی ذکر نہیں ہے. پھر اس میں تو دیت کا کوئی ذکر نہیں. ہاں، دیت تو اسی وقت واجب ہوگی جبکہ مقتول کے ورثاء جو ہیں وہ عدالت میں جا کر دعویٰ کریں کہ ہمارے مقتول کو اس طرح قتل کر دیا گیا ہے شبے کی بنا پر، تو آپ دیت دیجئے. تو جب وہ دعویٰ کریں گے تو پھر اس کے بعد عدالت دیت کا فیصلہ کرے گی، مگر اس کے لیے عدالت کا راستہ اختیار کرنا ضروری ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. استاد جی، تو فقہ کا جو مشہور مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اگرچہ وہ مسلمان کیوں نہ ہوا آپ کو قتل کرنا چاہے اور آپ نے پہل کر دی، اس کو قتل کر دیا، تو یہ تو جائز ہے؟ نہیں، اس طرح قتل کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ دفاع عن نفس ہی کی اجازت ہے. یعنی ہر آدمی کو اپنی جان، مال، آبرو کے دفاع کا پیدائشی حق ہے. یہ ایک اصول ہے کہ ہر انسان کو، کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی مسلمان ہو، اس کو اپنی جان، مال، آبرو کے دفاع کا پیدائشی حق ہے. تو اس لیے آپ اپنے دفاع کا پورا حق رکھتے ہیں. آپ اپنے جان کے بھی دفاع کر سکتے ہیں، اپنے مال کا بھی دفاع کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی آبرو کا بھی دفاع کر سکتے ہیں. اسے کہا جاتا ہے دفاع عن نفس ہی. اس کا حق ہوتا ہے، قتل کرنے کا حق نہیں ہوتا. البتہ اس میں دفاع کے اندر اگر نوبت قتل کی آ جائے تو اس صورت میں شبے کی بنیاد پر پھر قصاص معاف ہو جاتا ہے. اب دیت واجب ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے لیے پھر عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس پستول تھا، جیسے ہوتا ہے آپ حضرات کے پاس، اور جناب آپ اس کی نشانہ بازی بھی کرتے تھے، اور لیکن موقع نہیں مل رہا تھا کسی پہ چلانے کا، تو اتفاق سے کوئی آپ کو مل گیا کہ جس نے آپ کے موبائل پہ ہاتھ ڈالا یا آپ کی سائیکل پہ یا آپ کی موٹر سائیکل آپ سے چھیننے کی کوشش کی. آپ نے کہا لو بڑا اچھا موقع آ گیا ماشاء اللہ، آپ نے ٹھیک اس کے دل کا نشانہ لے کے ٹھا کر کے گولی چلائی اور وہ مر گیا. تو سوال یہ ہے کہ جب وہ آپ سے موٹر سائیکل چھین رہا تھا تو آپ کے لیے اس کا دل کا نشانہ لے کے ٹھا کر کے مارنا جائز تھا یا نہیں تھا؟ جواب یہ کہ دل کا نشانہ لے کر مارنا آپ کے لیے جائز نہیں تھا، اس لیے کہ وہ چور ہے تو آپ اس کے ہاتھ پہ مارو، آپ اس کے پاؤں پہ گولی مارو، آپ کو دفاع کا حق ہے، آپ کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے، لیکن آپ نشانہ لے کر اس کو قتل ہی کے ارادے سے قتل کرو، اس کی اجازت نہیں. البتہ یہ ہوتا ہے جیسے دفاع عن نفسی میں کہ جناب وہ بھی آپ کے اوپر گولیاں چلا رہا ہے، آپ بھی اس کے بھی اوپر گولیاں چلا رہے ہو، وہ آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، آپ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ تو ظالم ہے مگر آپ مجاہد ہیں. تو آپ کوشش اولاً یہ کریں کہ اس کے ہاتھ کا نشانہ لیں، اسے زخمی ایسا کر دیں کہ وہ آپ کے اوپر گولی چلانے کے قابل نہ رہے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ نے نشانہ تو ہاتھ کا لیا تھا لیکن لگ گئی اس کی گردن میں یا دل پر جا کر لگی، تو امید ہے کہ آپ سے مواخذہ عند اللہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا ارادہ اس کو مارنے کا نہیں تھا، آپ کا ارادہ دفاع عن نفسی ہی کا تھا. جی ایک سوال ہے. کہاں 140. اب دیکھو مجھے پڑھاتے ہوئے نہ جانے کتنے سال ہو گئے. جب بھی میں ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ بھائی تم مسلمان ہو، دوسرے مسلمانوں کو قتل مت کرو، تو لوگوں جتنے طالب علم ان کو بڑا اشکال ہوتا ہے کہ ہمیں کیوں منع کرتا ہے. ہاں جی ارشاد. سجی افغانی عسکر
یہ کلمہ پڑھتے ہیں، افغانی عسکر کلمہ پڑھتے ہیں اور ضروریات دین کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن اب کفار کی حمایت میں طالبان کے ساتھ لڑتے ہیں، تو ان کا طالبان کے ساتھ لڑنا اصل تو ہمارا مقابلہ مسلمان افغانوں سے تو نہیں ہے، چاہے فارسی بولنے والے ہوں چاہے پشتو بولنے والے ہوں، ہمارے لیے دونوں قابل احترام ہے۔ ہمارا مقابلہ تو امریکنوں سے ہے یا ان محارب کفار سے ہے کہ جو افغانستان میں گھس آئے ہیں، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ صرف محاربین کفار کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ چلو جی آگے۔ جی ایک سوال جی اگر کوئی کافر مسلمان کہاں زیارت کراؤ؟ سیٹ نمبر 24۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کہاں؟ چلو جی۔ اگر کوئی کافر کسی مسلمان کو قتل کر دے، اس کے بعد کافر اسلام لے آئے تو اس کو قصاصاً قتل کیا جا سکتا ہے؟ پھر سے بتاؤ آرام سے، لاؤڈ اسپیکر کے قریب کر۔ اگر کوئی کافر کسی مسلمان کو قتل کر دے، اس کے بعد کافر اسلام لے آئے تو اس کو قصاصاً قتل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے۔ وہ اگر جنگ میں اس نے قتل کیا ہے پھر تو اس سے قصاص نہیں لیا جاتا، کیونکہ بہت سارے صحابہ تھے کہ جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کے مقابلے میں تھے اور انہوں نے شہید کی، حتیٰ کہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، لیکن بعد میں آپ نے ان سے قصاص نہیں لیا۔ جنگ میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں تو ان سے قصاص واجب نہیں ہوتا، البتہ حالت امن کے اندر اگر آپ نے کسی کافر کو یا کافر نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا اور وہ معاملہ پھر عدالت میں چلا گیا تو عدالت وہاں قصاص کا یا دیت کا فیصلہ کرے گی۔ استاد جی 322 استاد جی آپ نے ابھی فرمایا کہ اگر مقتول کے ورثہ دیت کا مطالبہ کرتے تو دیت ہوتی بوجہ اس کی کہ وہ شبہ احمد تھا، تو شبہ احمد کی استاد جی ابھی تک تو ہم نے صرف 2 صورتیں پڑھی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ تو جانور کو مار رہا ہو انسان کو لگ جائے، یا جانور سمجھ ہو کہ یہ جانور ہے اور وہ انسان ہو۔ سر جی یہاں تو اس کو سامنے پتہ ہے کہ یہ انسان ہی ہے اور ضرب بھی بالآمد ہے، تو یہ شبہ احمد میں کیسے داخل ہو سکے؟ نہیں، شبہ ان کو یہ تھا کہ اس کا اسلام اس حالت میں قبول ہے یا نہیں ہے، یہ شبہ تھا، تو اس شبے کی وجہ سے انہوں نے کافر سمجھ کر اس کو قتل کر دیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ ارشاد فرمایا کہ عین حالت جنگ میں بھی اگر کوئی آدمی اسلام لے آئے تو آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، تو شبہ جو ہے وہ فعل میں ہو گیا، اور وہ فعل یہ ہوا، شبہ فی الفعل ہے کہ وہ کافر تھا یا نہیں تھا۔ تو چونکہ جنگ ہو رہی تھی تو اس میں ظاہراً تو وہ کافر ہی تھا، میں آپ کو کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، کافروں کے ساتھ آیا تھا، کافروں سے مقابلہ کر رہا تھا، لڑ رہا تھا، بلکہ اس نے مسلمان مجاہد کا ہاتھ کاٹ دیا تھا اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن جب تلوار کی زد میں آ گیا اب جناب اسلمت لا الہ الا اللہ، تو یہاں شبہ پیدا ہو گیا، تو اس شبہ کا فائدہ اس کو دیا جا سکتا ہے عدالت میں، تو اس لیے وہاں پھر دیت واجب ہو سکتی ہے۔ چلو جی۔ وبه قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من ينظر ما صنع أبو جهل فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برده فقال أنت أبا جهل قال ابن علية قال سليمان هكذا قالها أنس قال أنت أبا جهل قال وهل فوق رجل قتلتموه أنت أبا جهل قال أنت أبا جهل قال وهل فوق رجل قتلتموه قال سليمان أو قال قتله قومه قال وقال أبو مجلس قال أبو جهل فلو غير أكار قتلني. یہ روایت نقل کی اور یہ پہلے بھی ہم نے آپ کو پڑھا دی تھی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ بات بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر والے دن فرمایا کون ہے جو جا کر دیکھے کہ ابو جہل نے کیا کیا، ابو جہل نے کیا کیا، یعنی اس کا انجام کیا ہوا۔ تو عبداللہ بن مسعود تشریف لے گئے، دیکھا کہ افرا کے 2 بیٹوں نے اس کو مار دیا تھا، یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا،
معلوم کہ معاذ ابن عفرا بھی مارا تھا، لیکن کتاب الجزیہ کی جو حدیث ہم نے آپ کو دکھائی تھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاذ ابن عمرو ابن الجموح بھی اس حملے میں شامل تھے، اور وہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے ابو جہل کا جو سلب تھا وہ دیا تھا معاذ ابن عمرو ابن الجموح کو، جس سے معلوم ان کے ضرب زیادہ کاری تھی۔ بہرحال وہ ٹھنڈا ہو رہا تھا، یعنی مرنے کے قریب تھا۔ فقال انت ابا جہل، تو ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میں تسہیل ہو گئی، انت تھا انت اور ابا جہل یہ منادا ہے اور اس کے حرف ندا محذوف، اچھا تم ہو اے ابو جہل۔ ابن علیہ کہتے ہیں کہ جب سلیمان تیمی نے یہ حدیث سنائی تو اسی طرح فرمایا تھا انس نے انت ابا جہل، وہ اصل جو روایت ہے وہ انت ابو جہل کی نہیں ہے، انت ابا جہل کی روایت ہے۔ قال، تو ابو جہل نے کہا وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ، کیا کسی آدمی سے بڑھ کر بھی تم نے کسی کو قتل کیا ہے؟ یعنی مجھ سے بڑھ کر کون ہوگا جس کو تم نے قتل کر دیا؟ سلیمان کہتے ہیں یا یہ کہا کہ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ، اس آدمی سے بڑھ کر کون ہوگا جس کی قوم کے لوگوں نے اس کو قتل کر دیا؟ یعنی تم تو میری ہی قوم کے لوگ تھے، تم نے ہی مجھے مار دیا یا مروا دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ابو مجلس کہتے ہیں کہ ابو جہل نے یہ بھی کہا تھا مرتے وقت کہ فلو غیر وکار قتلنی، اگر کاشکار کے علاوہ کوئی اور مجھے قتل کرتا تو بہتر تھا۔ اکار کہتے ہیں کاشکار کو، تو یہ کہا تھا کہ اگر کاشکار کے علاوہ کوئی اور قتل کرتا تو بہتر تھا، کیونکہ مدینہ کے جو لوگ تھے وہ تو کسان تھے، زمینوں کا کام کرتے تھے، بلکہ باغات کا، زمینوں کا اور باغات کا، اس لیے اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے قتل کر دیا، کوئی میرے پائے کا آدمی ہوتا مجھے قتل کرتا تو ایک بات بھی تھی۔ چلو جی۔ وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس عن عمر رضي الله عنه وعنهم لما توفي النبي صلى الله عليه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار، فلقينا منهم رجلان صالحان شهدا بدرا، فحدثت عروة بن الزبير وقال هما عبيب بن ساعدة ومعل بن عدي۔ اب یہ بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دو حضرات اور ہیں جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے ہیں، ایک عویم ابن ساعدہ اور دوسرا معن ابن عدی۔ روایت نقل کی کہ حدثنا موسیٰ قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس عن عمر رضی اللہ عنہ وعنهم۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے ابو بکر سے کہا کہ چلیے ہم چلتے ہیں اپنے انصار بھائیوں کی طرف۔ یہ روایت بہت مختصر ہے اور یہ بخاری اول کے اندر آخر میں آئے گی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو جتنے بھی انصار تھے وہ سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر جمع ہو گئے اور آئندہ کے بارے میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، اب ہم کس کو امیر بنائیں؟ تو ان کا زیادہ رجحان یہ تھا کہ اب امیر المومنین یا خلیفۃ رسول اللہ یا سعد ابن عبادہ ہوں گے۔ تو عمر فاروق کو اطلاع ملی کہ جتنے بھی انصار کے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہیں اور وہاں آئندہ خلافت کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے۔ تو عمر فاروق نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ انطلق بنا الی اخواننا من الانصار، کہ چلیے ہم چلتے ہیں اپنے انصار بھائیوں کی طرف، دیکھیں وہ کیا مشورہ کر رہے ہیں، ہم بھی اس مشورے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جا رہے تھے سقیفہ بنی ساعدہ کی طرف، فلقینا منہم رجلان صالحان شہیدا بدرا۔ اب یہ ہے وہ جملہ عمر فاروق کا۔ اب دیکھو عمر فاروق بھی ان دو صحابہ کا کتنے احترام سے ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ خود بھی بدری صحابی ہے،
لیکن فرمایا کہ جب ہم ادھر جا رہے تھے تو وہاں سے اس مجلس سے واپس آ رہے تھے 2 آدمی، اور دونوں بڑے نیک آدمی تھے، اور شہیدہ بدرن، اور وہ غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے، اور ایک کا نام تھا عویم ابن ساعدہ اور دوسرے کا نام تھا معن ابن عدی۔ یہ دونوں حضرات وہاں سے آ رہے تھے مجلس سے، اور وہ راستے میں جب ان دونوں حضرات سے ملے، یعنی عمر فاروق اور ابو بکر صدیق سے، کہا وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہاں فیصلہ ہو چکا ہے کہ سعد ابن عبادہ کو امیر بنایا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے چلتے ہیں، پوچھتے ہیں ان حضرات سے۔ پھر یہ تشریف لے گئے، اور عمر فاروق نے سوچا کہ میں وہاں جا کر ان کو ساری بات بتاؤں گا جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ تو ان کا میں نے ایک تقریر تیار کی تھی کہ میں وہاں جا کر کیا تقریر کروں گا، لیکن جب میں تقریر کے لیے کھڑا ہونے لگا تو ابو بکر نے مجھے بٹھا دیا، تم بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ ابو بکر صدیق ممبر پر بیٹھے، اور انہوں نے جو ہے وہ بڑی ہی حکمت کے ساتھ ایسی تقریر فرمائی کہ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جو کچھ تیاری میں نے کی تھی وہ انہوں نے بغیر تیاری کے وہ ساری باتیں بھی کر دی، اور مزید ایسی ایسی باتیں کی کہ جن سے سب مجلس کے لوگ مطمئن ہو گئے۔ یہ الآخری ہی، اب وہ تو لمبی بحث ہے، اور یہ خلافت کا مسئلہ پھر اسی مجلس کے اندر سب حضرات نے اتفاق کر لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ پورا قصہ آپ انشاءاللہ مختلف حدیث کی کتابوں میں پڑھ لیں گے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور دوسری جگہوں میں بھی ہے، لیکن یہاں امام بخاری نے وہاں سے چھوٹا سا ٹکڑا اٹھایا ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ وہ 2 آدمی ملے تھے، لقینا منہم رجولان، لقیہ کا فاعل کون ہے؟ رجولان صالحان، جو آگے آ رہا ہے، نا مفعول مقدم ہے۔ تو ہماری ملاقات ہوئی، ہم سے آ کر ملے 2 آدمی جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے۔ راوی کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ جب میں نے یہ حدیث سنائی، اور وہ ابن زبیر کو، بلکہ زہری کہتے ہیں کہ جب میں نے حدیث سنائی اور وہ ابن زبیر کو، تو وقال، تو عمر ابن زبیر نے فرمایا کہ وہ 2 آدمی تھے، عویم ابن ساعدہ اور معن ابن عدی، اور یہ دونوں پکے دوست تھے، اکثر ساتھ ہی جاتے تھے، ساتھ ہی آتے تھے، اور انہی کا واقعہ جو کرامات صحابہ میں بھی مذکور ہے کہ آ رہے تھے، رات اندھیری تھی، تو ان میں سے ایک کی لاٹھی روشن ہو گئی، الاخری ہی۔ چلو جی۔ وبه قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال سمع محمد بن فضيل عن إسماعيل عن قيس كان عطاء البدريين 5000 حضرت کس وقت تشریف لائیں گے؟ کوئی اطلاع تو نہیں ہے؟ تو 10 بجے ہی آئیں گے حضرت سے، تو پڑھے رہنے دیں، آگے اصل میں اس میں کچھ تفسیر ہے، اس کا پس منظر بتانا پڑے گا۔ واللہ سبحانہ وتعالی